بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا۔ اب آپ کہیں گے یار امام مہدی ہیں تو یہ سب کچھ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہ کہوں گا کہ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کو اللہ نے کیوں کہا کہ آپ راستے سے بے خبر تھے، ہم نے ہدایت دی۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا گوہر شاہی، اور آپ کی زندگی کا اسٹائل، سرکار گوہر شاہی نے ماڈل بن کے ہمیں پیش کیا ہے۔ ماڈل بن کے پیش کیا ہے سے مراد کیا؟ سرکار نے ایسی بہت ساری باتیں فرمائیں جو باتیں کسی فقیر نے اپنے بارے میں نہیں کہی، جو باتیں کسی ولی نے، کسی مرشد نے اپنے بارے میں نہیں کہی۔ کتابوں میں دیکھیں تو بزرگان دین کے صرف وہ واقعات لکھے ہیں جو ان کی عظمت کے ہیں، جو ان کا روحانی سفر تھا اور جو پریشانیاں مشکلات ان کو آئیں، ان کا کوئی ذکر نہیں۔ اب چلیں غوث پاک کی بات کر لیں۔ غوث پاک کے بارے میں آپ کو بچپن کے کیا واقعات ملتے ہیں؟ نمبر 1 کہ جب غوث پاک پیدا ہوئے تھے تو وہ بچپن سے ہی ماں کی گود میں، اس وقت سے ہی وہ روزے رکھتے تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اچھا روزے رکھتے تھے؟ جی ہاں، رمضان کے مہینے میں وہ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ بول دو نا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، تو بولو روزہ رکھنا ہی تو ہو گیا یہ۔ اب یہ کہانیاں ہیں بریلوی حضرات کی۔ اگر ان مولویوں سے یہ پوچھیں کہ بچے کا دودھ نہ پینا روزہ تصور کیا جائے تو بڑے آدمی کا نہ کھانا پینا روزہ تصور کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنے اعمال درست نہیں کیے، تقوی اختیار نہیں کیا، اور وہ غیر شرعی حرکتوں میں لگا رہا، گناہوں میں لگا رہا، تو اس کا روزہ نہیں ہے بلکہ فاقہ کشی ہے۔ تو اگر آپ صبح سحری کریں، سحری کر کے آرام سے سو جائیں، شام کو مغرب کے وقت اٹھ کے آپ افطاری کر لیں، نہ نماز، نہ تراویح، نہ کوئی اچھا عمل، تو کیا کہیں گے اس کو؟ روزہ تصور کریں گے؟ نہیں۔ تو چھوٹا بچہ جس نے ماں کا دودھ نہیں پیا، آپ اس کے اس عمل کو روزہ قرار دے رہے ہیں۔ اس نے تراویح نہیں پڑھی بچے نے۔ نہیں، میں بالکل ایک انسانی لیول پر آ کر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ نہ تراویح پڑھی، نہ بچے نے نماز پڑھی۔ تو یہ ایک تو ہماری جو مولویوں کی جو قوم ہے، ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، جس کو چاہے بڑھا دیں، جس کو چاہے گھٹا دیں، اور عوام کے اندر جس کی چاہے واٹ لگا دیں۔ اچھا، ایک واقعہ تو یہ ملتا ہے کہ غوث پاک نے بچپن میں ہی روزے رکھے۔ پھر دوسرا واقعہ کیا ملتا ہے کہ غوث پاک کو ماں کے پیٹ سے ہی 17 سپارے حفظ تھے۔ میں نے غوث پاک سے یہ بات کنفرم نہیں کی کہ تھے یا نہیں تھے۔ میں نے سرکار کی تعلیم کو دیکھا، سرکار کی تعلیم کو دیکھا، اللہ کے پیٹرن کو دیکھا، اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس میں سماوی ارواح ڈالی جاتی ہیں۔ اگر بچہ پیٹ میں ہی مر جائے تو اس کا نماز جنازہ نہیں ہوتا کہ ابھی یہ انسان نہیں بنا تھا۔ تو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے غوث پاک نے 17 سپارے کون سی روح کے تحت یاد کیے تھے؟ سوچنے کی بات ہے نا بھائی۔ میری انہی باتوں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، لیکن میں تو سچ بتا رہا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں میرا ادب اپنی جگہ، ان کی شہنشاہیت، ان کی ولایت، ان کا فخر، میں سب کا قائل ہوں۔ میں غوث اعظم کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن جو غلط باتیں آپ نے ان بزرگان دین کے ساتھ منسوب کر رکھی ہیں، ان سے لوگوں کو فائدہ نہیں بلکہ اعتقادی نقصان ہوتا ہے۔ ایسی جھوٹی باتیں کہنے سے فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کو۔ ہاں، پڑھے لکھے لوگوں میں جب یہ جا کے باتیں بیان کرتے ہیں تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن اب جب ہم نے روحانی تعلیم کی نظر سے اس کو دیکھا کہ بھائی جب ماں کے پیٹ میں ہی بچہ مر جائے تو اس کا نماز جنازہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ابھی انسان ہی نہیں بنا تھا۔ تو ماں کے پیٹ میں جب بچہ تھا تو انسان ہی نہیں تھا، تو پھر اس نے 17 سپارے کیسے یاد کر لیے؟ کون سے مولوی صاحب ماں کے پیٹ میں گھس کے پڑھا رہے تھے ان کو؟ تو ان چیزوں کو آپ نے بھی سمجھنا ہے۔ تو اب یہ دوسرا واقعہ ہے ان کے بچپن کا کہ 17 سپارے ماں کے پیٹ سے ہی یاد تھے ان کو۔
اور بریلوی اور سنی جو لوگ ہیں ان کا دھیان جو ہے وہ علم قرآن کی طرف نہیں ہے، زیادہ سنی سنائی باتوں پر، کہانیوں پر ہے۔ اور ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں ان کا عقیدہ جو ہے، زیادہ تر سنیوں کا جو عقیدہ ہے وہ بنتا ہے نعت خوانوں کی نعت پر اور قوالیوں پر۔ عقیدہ تمہارا ان قوالیوں کے اوپر بن رہا ہے نا۔ اب جب آپ کا عقیدہ ان قوالیوں پر بنے گا تو پھر آپ کا مرشد کون ہے؟ قوال۔ پھر ایک اور واقعہ غوث پاک سے منسوب کیا جاتا ہے کہ بالکل بچپن میں جب وہ بچے تھے تو قبرستان میں جاتے تھے، کہتے تھے اے مردو کھڑے ہو جاؤ، سارے مردے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر کہتے اچھا چلو مر جاؤ، پھر سارے مردے مر جاتے تھے۔ لیکن بڑے ہو کر کے یہ ایسی کوئی بات نہیں کی آپ نے، بھائی جو کرامت بچپن میں حاصل تھی بڑے ہو کر کے تو ڈبل ہو جانی چاہیے تھی۔ پھر ایک اور واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ تعلیم کے لیے جا رہے تھے تو وہ ڈاکو آ گئے، چور آ گئے، چوروں نے سب سے پوچھا بھائی اپنی نقدی جو بھی آپ کے پاس اجناس ہیں وہ سارے دے دیں۔ تو ایک چور نے عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو وہ چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یار تم نے سچ بول دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری ماں نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ تو وہ جو ہے چور بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں تمہیں نہیں لوٹتا۔ کتنی زبردست تربیت ہے تمہاری۔ یہ واقعہ سناتے ہیں غوث اعظم کے حوالے سے۔ اب ان میں سے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ہے کہ جس میں یہ ہو کہ بھئی غوث اعظم کو جب خدا کی تلاش ہوئی تو وہ کیسے بے چین تھے، کیسے مرشد کو ڈھونڈ رہے تھے، کہاں گئے تھے، اس سے پہلے کیا کرتے تھے، بابا فرید کیا کرتے تھے، کسی نے یہ بیان نہیں کیا۔ اچھا اب میں ان کو دوشی نہیں ٹھہراتا کہ انہوں نے بیان نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے تو بیان ہی نہیں کیا کچھ بھی، لوگوں نے ان کے واقعات لکھے ہیں، اور لوگوں نے جو واقعات لکھے ہیں اس کے اندر جو ہے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ صرف ان کی عظمت کا بیان بچپن سے آخر تک کا کیا جائے، ایسی کوئی بات اس کے اندر نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے کہیں ان کی شخصیت کے اندر لوگوں کے اعتقاد میں فرق آئے۔ ہاں اگر اس طرح کے واقعات ہیں تو یا تو امام مہدی گوہر شاہی کے واقعات موجود ہیں یا محمد رسول اللہ کے واقعات موجود ہیں، بیچ میں چھٹی ہے، کسی کے کوئی واقعہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں کہ جب غار حرا میں پہلی دفعہ جبریل آئے تو آپ بڑے یعنی بے چین تھے اور بہت ڈسٹریکٹڈ اور بہت ایموشنلی ڈسٹربڈ نظر آئے، اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے واپس گھر گئے، اور پھر اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ علیہا السلام کو انہوں نے کہا زملونی زملونی، مجھ پر چادر اڑا دو، بخار ہو گیا۔ تو اس وقت بیان یہ کیا گیا کہ آپ کا یہ خیال تھا جبریل کے بارے میں کہ شاید یہ کوئی جن ہے۔ تو اس زمانے میں کاہن بہت ہوتے تھے، جنوں کو قابو کرنے والے، عملیات کرنے والے اس زمانے میں، اور حضور کو ایسے کاہنوں سے بڑی چڑ تھی، جوانی سے ہی آپ کو بڑی خار چڑھتی تھی۔ تو جب آپ کی غار حرا میں ملاقات ہوئی جبریل سے تو آپ کو یہ گمان گزرا کہ یار یہ کہیں کوئی جن نہ ہو جو میرے پاس آیا ہے، اور کاہن والی کہانی ذہن میں تھی، لہٰذا آپ بڑے پریشان تھے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ آپ تو سچے ہیں، امین ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونے دے گا کہ کوئی جن آ جائے یا کاہن بن جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میرا ایک جاننے والا ہے، جانت پہچانت کا آدمی ہے، تو میں ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ تو حضور نے حامی بھر لی، کہا کہ چلو۔ وہ یہودی راہب تھا، آج تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے بہت ساری کہ وہ کرسچن تھا، لیکن یہ مولویوں کا پروپیگنڈا ہے۔ وہ راہب تھا، اس کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ اس کے پاس لے گئیں، جان پہچان والا تھا وہ خدیجۃ الکبریٰ، لے گئیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ بھائی گھبرانے کی تو کوئی بات نہیں ہے، جو کچھ آپ نے مجھے بتایا ہے تو وہ جن نہیں ہے، وہ جبریل ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ جو جبریل ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا، یہ موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا،
تو اگر یہ آپ کے پاس آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو نبی بنانے والا ہے، کاہن نہیں۔ اور مجھے نبیوں کی تمام صفات آپ میں نظر آتی ہیں۔ دیکھیے اب زمانہ گزرتا ہے اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، اور ایک وقت وہ ہے کہ جس وقت حضور کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں کاہن وغیرہ بنانے کی تو کوئی کہانی نہیں چل رہی یہاں، آپ خوفزدہ ہو گئے جبریل کو دیکھ کے۔ تو یہ تمام جو ظاہری چیزیں ہیں، ظاہری تعلیم ہیں، ظاہری تقاضے ہیں، ان سے واقفیت نہیں تھی۔ واقفیت ہوتی، پہچان لیا ہوتا جبریل کو، تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا، کوئی گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید کے اندر کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اچھا، اب آپ کے نزدیک تو دال کا مطلب مولویوں نے صرف گمراہی بتایا ہے، تو قرآن مجید نے جو یہ کہا ہے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے پاس ظاہری جو ہے واقفیت نہیں تھی ہمارے راستے کی۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ آپ واقف کار نہیں ہیں ہمارے راستے سے، تو پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی، انسٹرکشنز دی کہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ وَوَجَدَكَ، اور جب ہم نے آپ کو پایا، ضَالًّا یعنی اس راستے سے بے خبر، فہدا، پھر ہم نے آپ کو سمجھایا، آپ کو ہدایت دی کہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو یا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، یا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ جو کہ ایک ٹریڈر تھیں، تاجرہ تھیں، تو حضور کی ایمانداری کے، حضور کے حسن خلق کے جب چرچے برزبان انسان ہوئے تو انہوں نے جو ہے پیغام بھیجا کہ آپ میرے لیے کام کریں، تو بی بی ختیجہ نے ان کو ہائر کر لیا اپنے بزنس کے لیے۔ تو اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوکری کرنے لگے، اور پھر انہوں نے قافلہ روانہ بھی کیا، شام گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کے شام گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، آپ کی فیئر ڈیلنگ بڑی پسند آئی ان کو، لوگوں کو بھی بڑی پسند آئی۔ اب ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتا کوئی کہ حضور پاک نے بھی نوکری کی تھی، بکریاں بھی چرائی تھیں، اور پھر اس بات کا بھی ذکر نہیں کرتا کہ جب ایک دفعہ ڈیلنگ ہو گئی خدیجہ الکبریٰ کی ان سے، اور ایک بزنس ٹرپ کے اوپر ہو کے حضور آ گئے واپس، انہوں نے دیکھا کہ بزنس کو تو بڑا فائدہ ہوا ہے، تو خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلی کو بھیجا پروپوزل دے کے کہ تم جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو، یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے اس طرح تو نہیں کہا ہوگا نا کہ تم جاؤ اور ان کو کہو کہ اگر آپ ہم سے شادی کر لیں۔ تو وہ گئیں ان کی سہیلی، انہوں نے حضور پاک کو کنونس کر لیا۔ اب ایک ایسی بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے لیے پریشان کن ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے ہم شادی کر لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ خدیجہ الکبریٰ جو تھیں وہ بیوہ تھیں، پہلے شادی شدہ تھیں اور بیوہ تھیں۔ حضور کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور خدیجہ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، 15 سال بڑی تھیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ خدیجہ الکبریٰ کے جو والد گرامی تھے وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھے، وہ اس رشتے پر راضی تھے ہی نہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر اس وقت کے معاشرے میں جو کلچر تھا، ثقافت تھی، باپ کی اجازت کے بغیر شادی ہو نہیں سکتی۔ لیکن بی بی ختیجہ نے اس کا یہ حل نکالا کہ آپ لے آئیں بارات اور ہو جائے گا کچھ نہ کچھ۔ تو جب وہ باپ سے پوچھنے کی باری آنے والی تھی نا کہ بھئی آپ راضی ہیں یا، تو ان کو کہا کہ ان کو دارو پلا دو، اور پھر انتظار کیا۔ جب وہ دارو ان کے سر کو چڑھ گئی، پھر کہا کہ بھئی آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کوئی اعتراض نہیں، جانے۔ یہ واقعہ جو ہے اگر کوئی اور انسان ایسا کرے تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ جو مرضی سمجھیں آپ۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ جس طرح حضور پاک نے تجارت کی، جس طرح حضور پاک نے بکریاں چرائیں، اسی طرح سرکار گوھر شاہی نے بھی اس کے علاوہ ایک کینٹین بھی چلاتے تھے راول پنڈی میں، جہاں پر یہ سارے بس والے آ کے رکتے تھے، اور کچھ لوگ سو بھی جاتے تھے وہاں پر۔
اس کا ذکر بھی سرکار نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم جب کینٹین میں کام کرتے تھے تو وہاں لوگ آ کے کنڈکٹر اور بس ڈرائیور سو جاتے تھے، رات کو بھی وہ لاہور پنڈی لاہور پنڈی لاہور پنڈی کہتے رہتے تھے۔ تو سرکار نے بھی کام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا۔ آپ مجھے بتائیں کسی کتاب میں لکھا ہے کہ غوث پاک نے کیا کیا، شادی کیسے ہوئی ان کی، اللہ کی تلاش میں کیسے نکلے؟ تم بریلویوں کا سنیوں کا مسئلہ یہ ہے، تم سمجھتے ہو ولیوں کے بارے میں کہ یہ تو پیدائشی طور پر ماں کے پیٹ سے باہر نکلے اور انہوں نے کرامتیں دکھانا شروع کر دیں، اور اللہ تو ان کے ساتھ ہی آیا تھا جب پیدا ہوئے تھے۔ یہ غلط تصور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جبریل کو نہیں پہچانا، پریشان ہو گئے، دل میں اللہ کو پانے کی تڑپ تھی لیکن راستہ نہیں تھا۔ یہی تو مطلب ہے قرآن مجید کا۔ اب آپ ادب میں آ کے قرآن کو بھی اگر جھٹلا دیں گے تو پھر اللہ ہی مالک ہے آپ کے ایمان کا۔ یا تو ایسے مسلمان ہیں اس دور میں جو ادب میں آ کے قرآن مجید کی بات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، یا پھر ایسے انسان ہیں جو بغض میں آ کے قرآن کی اس بات کا ایک منفی مطلب نکال کے حضور کی شان گھٹاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آیت میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو وہ جو وہابی دیوبندی اور اہل حدیث ٹائپ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی جب اللہ نے ان کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ یہ گمراہ نہیں ہے، یہ گمراہی نہیں ہے۔ تو سرکار گوہر شاہی نے بھی بزنس کیا، تجارت کی، اور تلاش میں رہے کہ ایسی عبادت کروں جس سے دل میں اللہ اللہ ہو۔ اچھا آپ نے تو ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا ولیوں کے لیے کہ کیا بھائی یہ نماز پڑھتے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 17 سال تھی آپ پڑھتے تھے نماز؟ 20 سال عمر میں نماز پڑھتے تھے؟ 25 سال میں نماز پڑھتے تھے حضور؟ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کر دیا، نبی کہلائے، پھر بھی نماز پڑھتے تھے؟ جب نمازیں اتری شب معراج میں تب نماز پڑھانا شروع کیا نا۔ تو سرکار کی ایک ممانی تھی، وہ بڑی تہجد گزار خاتون تھیں، وہ سرکار کو اکثر ٹوکتی اور کہتی کہ بھئی ویسے تو تم بڑے زبردست ہو، بس ایک ہی یہ چیز ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے۔ تو سرکار نے ان کو یہ کہا، بچپن کی بات ہو رہی ہے، سرکار نے بچپن میں ان کو یہ کہا کہ ممانی جان آپ کی کیسی نماز ہے؟ آپ لوگوں کی غیبتیں بھی کرتی ہیں، بہتان بھی لگاتی ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں بھی کرتی ہیں، اور پھر نمازیں بھی پڑھتی ہیں، کیا فائدہ ہے ایسی نماز کا؟ ایک بچے ہوتے ہوئے یہ فرمایا سرکار گوہر شاہی نے کہ میں جب بھی نماز پڑھوں گا تو وہ ان تمام غلاظتوں سے پاک ہوگی۔ اب سرکار جو ہے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے، وہ جو عشق کی آگ لگی ہوئی ہے وہ ہر لمحہ ہر لہجہ سرکار گوہر شاہی کو بے چین رکھتی۔ ولیوں کا سن کے کبھی اس پیر کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس پیر کے پاس جاتے ہیں، پیر آف دیول شریف بھی تشریف لے گئے، وہاں پر بھی جا کے بیعت ہو گئے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پھر یہ گولڑا شریف کے ہیں صاحبزادہ معین الدین، ان کے پاس بھی گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پھر یار دوست بھی سرکار کے تھے، ان کو بھی یہ اندازہ تھا کہ بھئی سرکار کو فقیری کا شوق ہے، تو وہ بھی اپنے طور پر تحقیق کر کے بتاتے تھے کہ جی ایتھے ایک بزرگ تھے نے، ایک ہوتے نے، وہ بھی کہتے کہ چلو ادھر چلتے ہیں، چلو جی ادھر چلتے ہیں۔ جہاں بھی جاتے تو وہاں پر یہی دیکھتے کہ یا تو لوگ فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں یا کوئی بھنگ میں، چرس میں، الٹی سیدھی حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت ڈھونڈا۔ اب آپ کہیں گے یار امام مہدی ہیں تو یہ سب کچھ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہ کہوں گا کہ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کو اللہ نے کیوں کہا کہ آپ راستے سے بے خبر تھے، ہم نے ہدایت دی؟ تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ نے اپنا تصور بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی بڑی ذات ہے تو جیسے ہی وہ پیدا ہوں گے تو بس ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ تو ڈائریکٹ جو ہے نا دیدار الہی کر رہے ہوں گے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی۔ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرمائے، ولایت عطا فرمائے، کچھ بھی کرے بعد میں، لیکن اس کی جو
جنرل انڈرسٹینڈنگ اور جو اس کے جنرل پرابلمز ہوتے ہیں وہ ایک عام انسان جیسے ہی ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو ازلی فیصلے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس روح کو نبی بنانا ہے، کس کو ولی بنانا ہے، کس کو مومن بنانا ہے۔ روح تو وہی ہوگی نا جو نبی روح ہے، ولی روح ہے، زمین پہ آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اس کی جو زندگی گزرتی ہے، جس ماحول میں گزرتی ہے، انسانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، وہی اس کی جو ہے ذہن کے اوپر گہرے نقش چھوڑتی ہے۔ اچھا، اب ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے یہاں پر کہ جو انبیاء اور مرسلین ہوتے ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے تربیت اور تعلیم کی، وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اللہ کسی بھی وقت 40 سال سے پہلے جو ہے ان کی تربیت کرا کے 40 سال تک ان کو تیار کرا دیتا ہے۔ اور جو پھر غیر نبی، غیر رسول ہوتے ہیں، بھلے ہی انہوں نے بعد میں ولی بننا ہو، تو ان کو راستے پر چلانے والا مرشد خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ بھی اسی وقت ان کو ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پر ڈالنا چاہے گا تو اسی کو مرشد ملتا ہے۔ تو سرکار گوہر شاہی نے یہ جو الفاظ بیان کیے کہ بھائی پہلے ہمارا تعلق اہل سنت سے ہی تھا، تو یہ سرکار نے کون سے وقت کی بات کی ہے؟ یہ اس وقت کی بات کی ہے جب سرکار تجارت کرتے تھے، جب کینٹین چلاتے تھے، سوئی گیس کے جو ہے چولہے اسٹیل کے وہ بناتے تھے، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ لیکن پھر جیسے کہ سرکار نے فرمایا کہ پھر ہم نے فقیری کے راستے میں آئے اور روحانی راستوں سے واقف ہوئے، اور پھر ہم نے ان کے سینوں میں جھانک کے دیکھا تو ان کے دل تو ہمیں کالے نظر آئے، اور پھر ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ باہر سے شیعہ، باہر سے سنی، باہر سے بریلوی، باہر سے وہابی، اندر سے تو سارے ایک جیسے ہیں۔ تو سرکار گوہر شاہی کا جو مرتبہ ہے، مرتبہ مہدی، مرتبے پر فائز ہونے کے بعد جو آپ کی کمالات اور آپ کی جو طاقت ہے، آپ نے صرف اسی کا ذکر سنا ہے۔ لیکن جو بچپن امام مہدی کا گزرے گا، جو بچپن محمد رسول اللہ کا گزرا، اس سے اگر آپ واقف نہیں ہیں اور پھر آپ تصورات کی دنیا میں یہ سمجھ کر کے بیٹھ گئے ہیں، جس طرح اب ہمارے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تو ان کے تو ضرورت ہی نہیں تھی کوئی چراغ جلانے کی، اتنی روشنی ہوتی تھی ان کی وجہ سے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ بھئی اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں چل رہے ہیں اور نور کی وجہ سے اجالا ہی اجالا ہوتا تو سارے کافر ایمان لے آتے نا اس چیز کو دیکھ کر کے؟ نہیں، ایسی باتیں منسوب کر رکھی ہیں انبیاء سے، اولیاء سے، فقراء سے کہ جن کا حقیقت میں کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اب جیسے صحابہ کرام کے حوالے سے ہے، کتنی بڑی بڑی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، مولوی بیان کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو وہاں جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کرتا ہے تو ہمیں تھوڑی مخاطب کرتا ہے۔ فرسٹ امیڈیٹ مومنین تو وہ صحابہ کرام ہی تھے نا، لیکن ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں، اگر تمہارا آپس میں کوئی معاملہ، کوئی جھگڑا ہو جائے اور اللہ اور اس کا رسول اگر تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر دیں تو تم دل و جان سے اس کو قبول کرو، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ دین سے خارج ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہتا ہے کہ اگر تم سے کوئی فحاشی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو حضور کے پاس آ کر کے استغفار کرواؤ تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں صحابہ کرام سے بھی ہوتی تھیں، لیکن آج کا مولوی، آج کی کتاب یہ کوئی قصہ بیان نہیں کرے گا کہ صحابہ کرام سے بھی گناہ ہوتے تھے، ان سے بھی فحاشی کے کام ہو جاتے تھے، انہوں نے تو آسمان کا تارا بنایا ہوا ہے سارے صحابہ کرام کو، لیکن قرآن مجید کچھ اور کہتا ہے۔ دیکھو نا، اب یہ سورۃ النساء کے اندر ہے کہ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس کی تم اطاعت نہ کرو، وہ اللہ کے اذن کے ساتھ آتا ہے، اور اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کرنا تم پر فرض ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے بیان کرنے کا وہ بڑا اکیڈمک ہے، بڑا سلجھا ہوا ہے، ہماری طرح جو ہے بیہودہ نہیں ہے۔ ہم تو بڑی بیہودگی سے کہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہوا ہے، کوئی بھی گناہ کریں گے تو وہ ایک لفظ بول دے گا، تو نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ وہ گناہ کا نام نہیں بتائے گا کہ بندے کا پردہ بھی رہ جائے،
اور سارے گناہوں کو کور بھی کر لیا جائے، کوئی بھی گناہ ہو جائے، نفس پر ظلم ہے۔ نفس پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ نفس پر ایک ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ نفس کو سامنے بٹھا کے چماٹ دے دے کے مارے، یہ ظلم نہیں ہے۔ ظلم کا مطلب ہے سیاہی۔ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو مزید ناری بنایا، جس نے اپنے نفس کو مزید نار کی غذا پہنچائی، وہ ہے نفس کا ظلم ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور جب تم اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو جاؤکا۔ اب یہاں جاؤکا سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جو لوگ مومنین ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جاؤکا تو پھر آ جایا کرو۔ فاستغفر اللہ، اور استغفار کرو، واستغفر لہم رسول، اور کوشش کرو کہ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کر لیں۔ لوجد اللہ تواب رحیمہ، تو اگر حضور سے دعا کروائی تم نے استغفار کی تو ایسی صورت میں تم اللہ کو تواب اور رحیم پاؤ گے۔ حضور کے بغیر نہ تواب ملے گا نہ رحیم ملے گا، حضور کے ذریعے اگر استغفار کروائی، یہ لفظ بتا رہا ہے لوجد اللہ، تو پھر تم پاؤ گے اللہ کو تواب الرحیمہ۔ یہ صحابہ کرام کو ہی کہا جا رہا ہے نا کہ تم اپنے نفس پر ظلم کرو تو جا کے استغفار کرو۔ اور آج جو مولویوں نے قصے سنا رکھے ہیں صحابہ کرام کے، وہ جی وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے، وہ تو ویسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنی اپروچ کسی بھی ذات کو سمجھنے کے لیے ریئلسٹک رکھیں۔ ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے، آپ کی اپنی بھی اپروچ ریئلسٹک ہونی چاہیے۔ کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جب مجھے ذکر قلب ملا، میرے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرنے لگیں، تو میں اپنے آپ کو صحابی سمجھنا شروع ہو گیا، وہی مزے آ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد اچانک میری جو ہے وہ میں نے نوٹس کیا کہ یار یہ میں کیا سمجھتا ہوں اپنے آپ کو۔ پھر میں نے قصے اور کہانیاں پڑھیں صحابہ کرام کی، اور یہ کیا نکل آیا بھائی، ہم تو صرف ذاکر قلبی ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں صحابہ کرام کی گزری ہیں، انہوں نے تو کبھی گناہ نہیں کیا۔ میں سوچتا تھا یار ہم کو کیوں نہیں بنایا اللہ نے ایسا، ہمارا تو ایمان ہی ایسا نہیں ہے، ہمارا تو یہ ایسا نہیں ہے، ہمارا تو وہ نہیں ہے، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں۔ پھر اور آہستہ 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 جتنی تحقیق بڑھتی گئی، پھر پتہ چلا لے ہم تو بہت اچھے رہ گئے، سب کچھ تو کرتے تھے وہ، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ معافی جما کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے۔ آج ہمارا عقیدہ خراب اس لیے ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی قرآن مجید کے فلسفے کو خیر باد کہہ کر مولویوں کا عقیدہ اپنا لیا ہے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو بھلا دیا ہے، یکسر بھلا دیا ہے۔ اب تو صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے قرآن سے نہیں آ رہا، ہمارے جو مولانا صاحب ہیں وہ ہمارے برین واشنگ کر رہے ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ سنی وہ اپنے مزاج کے مطابق آپ کو کریں گے۔ اب سنیوں کی یہ دیکھو، حق چار یار، کیا مطلب ہے حق چار یار؟ کون کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے چار یار تھے؟ یار صرف ایک تھا، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ یار دیکھو، مومن ہونے میں اور یار ہونے میں بڑا فرق ہے۔ کس کا یار کہہ رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ کا یار۔ ارے محمد الرسول اللہ کا یار۔ دیکھو بھائی، اگر کسی کو گاڑیوں کا شوق ہو، چار گاڑیاں رکھے، گاڑیوں کا شوق ہو، پیسہ بھی بہت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو چار گاڑیاں ہوں گی کون سی ہوں گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک گاڑی اس کی رولز رائس ہوگی، دوسری گاڑی اس کی فورڈ فیسٹا ہوگی، تیسری گاڑی اس کی جو ہے ٹویوٹا کرولا ہوگی، چوتھی گاڑی اس کی جو ہے وہ سوزوکی ہوگی؟ نہیں، چاروں گاڑیاں ایک ہی اسٹینڈرڈ کی ہوں گی۔ چار یاروں میں اسٹینڈرڈ کا بندہ ایک ہی تھا، علی، باقیوں کا اسٹینڈرڈ علی جیسا کہاں تھا؟ تو پھر یار کیسے ہوتے تھے اگر علی کے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں؟ محمد کے اسٹینڈرڈ کا کون تھا پھر؟ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، یعنی سمجھ میں جن کو آنا ہے اللہ کی طرف سے ان کے سمجھ میں آئے گا، جن کو سمجھ میں نہیں آنا وہ بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا لینا ہے۔ لیکن سچ بات تو بولنی پڑے گی، چار نہیں تھے یار، یار ایک ہی تھا، ایک ہی یار تھا، بستر پر ایک لیٹا تھا جب محمد رسول اللہ نے ہجرت فرمائی تھی، چار نہیں تھے، ایک ہی یار تھا، ایک ہی یار۔ محبت میں بھی توحید رکھی ہے مصطفیٰ نے، محبت میں بھی توحید رکھی ہے، یار ایک ہی ہے، یار چار نہیں ہے۔ ایسی باتیں سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ ہم شیعہ تھوڑی ہوئے ہیں،
ہم تو حق بتا رہے ہیں، حق یہی ہے، یار صرف علی ہے اور کوئی یار نہیں ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی یار نہیں ہے۔ اب پوچھے کہ یاری کا تقاضا کیا ہے؟ یاری کا تقاضا یہ ہے من کنت مولا، محمد جس کا مولا ہے، علی بھی اس کا مولا ہے، محمد مولا علی بھی مولا، ابے یہ یار نہیں ہے تو کون ہے؟ جب دونوں میرے مولا ہیں، یاری یہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا، کہ جس کا مولا میں بن گیا ہوں، من کنتو، کن سے نکلا ہے نا کنتو، من کنتو مولا، جس نے مجھے مولا بنا لیا ہے، فہذا علی مولا، تو پھر علی بھی اس کا مولا ہوگا۔ میرا مولا محمد بھی ہے، میرا مولا علی بھی ہے، تو یہ دونوں کون ہیں؟ یار ہیں، یہ بھی مولا یہ بھی مولا، یہ یاری ہے۔ کس حدیث میں لکھا ہے کہ مولا علی کے علاوہ کوئی اور بھی ہمارا مولا ہے؟ کہیں نہیں لکھا، صرف ایک ہی مولا ہے،